والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد جماعت دے معروف خطیب حضرت مولانا اسد اللہ سبحانی صاحب تساں احباب دے سامنے گفتگو فرما رہے سن اور انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد بھی مایا ناز خطبہ تساں احباب دے سامنے گفتگو فرمان گے۔ اج دی اے عظیم و شان فقید المثال عظمت قرآن کانفرنس دے مقدس عنوان تے اے محفل انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا گو ہاں فضیلت الشیخ عالم با عمل حضرت مولانا قاری شاکر محمود صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اس مسجد دی جملہ انتظامیہ دے احباب اللہ پاک سب دیاں محنتاں نو قبول و منظور فرمائے۔ تقریراں تسی سنو گے انشاءاللہ۔ میں ذرا تھوڑا جہا عام روٹین تو ہٹ کے دو چار باتاں تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا اسد اللہ سبحانی صاحب نے جتھے اپنی بات دا اختتام کیتا ہے میں اتھوں ہی آغاز کر لواں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس قرآن دی وجہ تو بڑیاں قوماں نو عزت عطا فرمائی اور اس قرآن دی وجہ تو بڑے لوگاں نو ذلیل کیتا۔ قرآن دی وجہ تو مراد ہے کہ جنہاں نے قرآن دے نال تعلق قائم کیتا وہ لوگ عزت حاصل کر گئے اور جنہاں نے بے وفائی کیتی وہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے۔ آج 14 فروری ہے اور پوری دنیا دے اندر ویلنٹائن ڈے دے نام تے نبی دے کلمہ گو دوسرے نو تے چھڈو پیغمبر دے کلمہ گو دنیا تے بے حیائی نو فروغ دین واسطے اور پھیلان واسطے بڑی محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔
اور دوسری طرف قرآن دی محفل ہے، لوگاں دی دلچسپی اور لوگاں دا ذوق اور شوق تساں احباب دے سامنے۔ قرآن دی وجہ تو بڑے لوگ اللہ نے انہاں نو عزت عطا فرمائی، اور قرآن دے نال بے وفائی دی وجہ تو دنیا ذلیل ہوئی۔ ہن میں تواڈے سامنے قرآن دیاں آیتاں پڑھاں یا احادیث پڑھاں تو حضرت قاری شاکر محمود صاحب، علماء کرام اللہ دی توفیق دے نال دن رات بیان کردے نے، رسمن رواجن اسی سننے بھی ہیں۔ بہرحال میرا ایک شکوہ ہے، الحمدللہ تسی سارے احباب اللہ دی توفیق دے نال تشریف لے کے آئے ہو، بڑی رونق ہے، لیکن جتنے لوگ ایتھے جمعہ پڑھتے ہیں انہاں سارے نو ایتھے ہونا چاہیے سی۔ یہ میری شکایت حضرت قاری صاحب جمعے والے دن انہاں دے اگے کرن گے۔ میرے بھائیوں، قرآن دی وجہ تو اللہ پاک عزت عطا فرما دے۔ کس طرح عزت؟ کدی تسی غور کیتا ہے اس بات تے؟ میں تانوں دسنا، ایک بندہ او گیا فرنیچر دی دکان تے فرنیچر بنان واسطے، انہیں 2-3 لاکھ دا بڑا قیمتی فرنیچر بنوایا اپنی بیٹی واسطے، ہمشیرہ واسطے یا کسی بھی عزیز واسطے۔ بنوان تو بعد توجہ میری طرف رہے ہون نا جی، 2-4 علماء کرام نے آنا تے ہے، لیکن میری بالادب گزارش ہے کہ تسی سجے کھبے ہون تھوڑا جا کٹ ویکھے، میں بہت کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی۔ فرنیچر بنا لیا انہیں تے اچانک وہ دی نظر پئی ایک پھٹا پیا سی اتھے جنہوں کوئی سیونک جی لگی سی۔ دکاندار نو کہنے لگیا یار اے تیرے کس کام ہے؟ انہیں کہا شیخ صاحب، حاجی صاحب حکم فرماؤ۔ کہندا ہے انہوں کو تھوڑا جہا کوئی رگڑ رگڑ کے تے اندیاں کوئی مینوں 2-4 تو ریلاں نہیں بنا دیندا پھٹیاں۔ میں مسجد دے اندر، مسجد توحید دے اندر جا کے اتھے بچے پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اتھے جا کے انہوں نے دے دیں، چلو اتنے رکھ کے قرآن پاک پڑھ لیں۔ انہیں کہا یہ کہڑی گل ہے؟ 2-4 رندے مارے انہیں جناب تیار کر کے وہ دے چھڑی، ریل بن گئی۔ وہ لیا کے مسجد دے اندر رکھ دیتی، فرنیچر چلا گیا کوٹھی دے اندر، بنگلے دے اندر۔ ہن کی ہے وہ جڑا فرنیچر ہے او دے اتے لوگ بیٹھ رہے نے، پیر رکھ رہے نے، سو رہے نے، وہ بنے ہی اس واسطے۔ بچے پیشاب کر رہے نے، کوئی بات نہیں، یہ کم بھی ہوندے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ بنے ہی اس واسطے۔ اے بھی فرنیچر دا بنے ہے، میں دے اوپر بیٹھا، علماء کرام بیٹھے نے، حضرت چوئی صاحب بیٹھے نے، یہ بنیاں چیزیں اس واسطے۔ وہ جڑی پھٹی ہے جدی انہیں قیمت کوئی نہیں لئی، مفت دیتی انہوں، او دے اتے مسجد دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ بیٹھن دی کوشش کردا ہے تے دوسرے کونے بیٹھے بابا جی آواز دے کے کہندے او بیٹا اے دے اتے نہیں بیٹھنا، اے دے اتے نہیں بیٹھنا۔ بابا جی ساڈے گھر دے اندر 2.5 لاکھ دا فرنیچر ہے، میں او دے اتے پیشاب بھی کر دینا، اے مفت لے کے آیا میرا چاچا جی، میرے ابا جی، تسی کہندے او دے اتے بیٹھنا نہیں۔ انہوں نے کہا پتر اے دے اتے نہیں بیٹھی دا، کیوں نہیں بیٹھی دا؟ تینوں پتہ نہیں کہ اس پھٹی دے اتے اللہ دا قرآن رکھی دا؟ وہ جڑی پھٹی مفت ملی ہے، وہ دے اتے دنیا دا کوئی کمزور تو کمزور ایمان والا بندہ بھی کسے نو بیٹھن نہیں دیندا، کیوں؟ اس پھٹی دا تعلق قرآن دے نال جڑ گیا۔ اللہ ذوالجلال نے ہر انسان دے دل دے اندر اس پھٹی دا احترام پیدا کر دیا۔ حق وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ پھر کی ہے جی؟ ہون لین چلے گئے نے مارکیٹ دے وچوں کپڑے بڑے بڑے قیمتی 4-5 لاکھ اس تو بھی زیادہ دی شاپنگ ہوئی، کپڑے خرید لینے۔
تے اوتھے دکاناں تے عام کو ہول سیل دیاں دکاناں تے وہ سبز رنگ دا کپڑا پیا ہوندا ہے، فلیٹ جہی پتہ نہیں کی تسی اونوں کہندے ہو، ململ. انہیں کہا شیخ صاحب آ جڑا کپڑا ہے تھوڑا جہا سانوں مل جائے گا؟ بادشاہیاں کر دے ہو جنہ مرضی لو. انہیں کہا نہیں بس تھوڑا جہا کوئی میٹر 2 میٹر دے. انہیں اتار کے دے دیتا. کہندے جی دے پیسے. کہندے حاجی صاحب کیوں تسی شرمندہ کر دے؟ لکھاں دی تسی خریداری کیتی ہے، خرید و فروخت کیتی ہے، ہن اے دے تسی میرے کولوں پیسے منگ رہے ہو؟ اے دے کادے پیسے؟ لے جاؤ اینوں ویسے ہی تحفہ لے جاؤ ساڈی طرف. وہ لے کے گھر دے اندر آ گیا. ہن ہویا کی؟ وہ جڑیاں سن نا جی پوشاکاں بڑیاں قیمتی وہ کتے پائیاں سن دیوار تے، کوئی ایک ادھا سوٹ تے وہ ہوا دے نال اڑ کے آ گیا گلی چ. وہ دے اتوں ہن رکشا بھی گزر رہا ہے، ریڑی بھی گزر رہی ہے، بندے بھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کدے نے لوگ گزری جا رہے ہیں، کوئی بندہ رکدا ہی نہیں، دیکھدا ہی نہیں. وہ مٹی دے نال تبدیل ہو گیا، کسی نے اٹھانا گوارا ہی نہیں کیتا، پتہ نہیں ہے کدے نے. دوسری طرف اونے وہ جڑا ململ دا سی نا مفت ملیا، او دے 2-3 غلاف لیا کے مسجد دے اندر قرآن پاک او دے وچ لپیٹ کے رکھ دیتے. وہ کسی دن کوئی بچہ نال لے کے چلا گیا تے او دے کولوں گلی چ گر گیا. تسی اپنی ایمانداری دے نال دسو، کوئی نکمے تو نکمہ بھی مسلمان ہوئے او دی نظر پہ جائے اس غلاف دے اتے، وہ انہوں اٹھان تو بغیر ایک قدم بھی نہیں اگے چک سکتا. انہوں اٹھائے گا، انہوں سینے دے نال لگائے گا، انہوں صاف کر کے لے آ کے مسجد دے اندر رکھے گا. حضرات وجہ کی ہے وہ اتنا مہنگا کپڑا دنیا گزری جا رہی ہے، کسی نے اٹھایا نہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیتا. اے مفت ملیا کپڑا، کوئی بندہ انہوں گوارا ہی نہیں کرتا گلی دے اندر. وجہ کی؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ اس مفت ملے کپڑے دا تعلق قرآن دے نال جڑ گیا. اللہ ذوالجلال نے دلاں دے اندر احترام پیدا فرما دیا. اے ہے قرآن. اور ایک اور تانوں بات سناؤ، ایک حافظ قرآن 4 بچیاں نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیتا ہے. میں نے پتہ لگیا اللہ پاک انہاں بچیاں نو والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے. ہن دیکھو بچہ ایک حافظ قرآن ہے، وہ تردا پھردا نا جی کسی چودھری دے MNA MP دے ڈیرے تے چلا گیا. مولوی صاحب حافظ صاحب چلے گئے تے اوتھے بیٹھے نے لوگ. تانوں پتہ ہے ڈیریاں دا اپنا ماحول ہوندا ہے. بڑے حیران ہو کے ویکھدے نے حافظ جی کدھر آئے پھر؟ حافظ جی خیر ہے؟ بس میں ویسے آ گیا. اچھا چلو جاؤ. کسی نے انہوں بٹھانا نہیں، کوئی عزت نہیں دینی، کوئی پروٹوکول نہیں دینا. ڈیریاں دی ہور تسی کی گل کردے ہو؟ اتنے عام جگہ تے مسیتوں باہر چلے جان، جنہیں کوئی عزت اسی کرنے ہو ہر بندے نو پتہ ہی. تو بہرحال اتھے کسی نے انہوں نہیں پوچھے. اتھے عزت ہے چودھری صاحب، MNA صاحب، MPA صاحب. وہ MPA صاحب کتے ضمنی الیکشن لڑن واسطے آ رہے سن گلیاں چ، پھر پھر رہے سن تے انہاں دا جناب پیچھے چیلے چمچے بڑے ہوندے نے نال. وہ بھی ایک جمع غفیر ہے. تے اذان ہو گئی مغرب دی مسجد توحید دے اندر. ہن لوگاں نو بخان واسطے تے پڑھنی سی نا جی، کلام شلام تو بخشنے ہی ہوندے نے. کہندے آؤ نماز نہ پڑھ لیے. وہ MNA صاحب دے نال سارے آ گئے. اللہ ونو قاری شاکر محمود صاحب ہے نہیں سن. تے وہ MNA صاحب آ گئے. وہ دے کول وزارت دا عہدہ بھی ہے، چلو سابقہ وزیر داخلہ نہ ہی کہو. وہ کہیں انہوں نے کافی سالاں بعد تیاری کر کے سورت اخلاص ہوں دوبارہ سینٹ چ پڑھی ہے تو پھر بھی غلطی پڑھی. حال ہے یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ایتھے اسی تقریراں کریے. اسمبلی چ بات ہوئی ہے اتھے قرآن پاک پڑھن دی یونیورسٹیاں دے اندر، تو مینو نام لین تے کی آ رہے؟ اگر ساری دنیا نام لے رہی ہے تو میں کیوں نہ نام لواں؟ ایک نام پر سیاستدان پاکستان دا جہاں ایک بہت بڑا نام ہے، سینٹ دا سابقہ چیئرمین رضا ربانی. انہیں کہا اتنے تسی عربی کلچر لے کے آنا چاہتے ہو؟ اتنی نفرت قرآن دے نال تے کوئی شاید غیر مسلم بھی نہ کرتے ہو. قرآن پڑھن تے اعتراض، قرآن پڑھن تے یہ ساڈے لیڈر نے، انہاں نو تسی چندے ہو، انہاں نو ووٹ دیندے ہو، ایک قوم دی تقدیر دے فیصلے کردے نے.
کل قیامت والے دن قرآن اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا، ہر بندہ اپنا اپنا جواب دین دی تیاری کر لوے۔ حضرات بات میں عرض کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی، شیخ محترم دا پہلا خطاب ہونا سی تے تشریف لے آئے نے اللہ دی توفیق تے ہن انشاءاللہ آخری ہوئے گا۔ حضرات توجہ کرو، کہندے نے پہلا میں ہی کرنا ہے، تسی جنہ مرضی زور لا لو۔ تو بہرحال اللہ پاک انہاں دے علم و عمر دے اندر مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ حضرات ذرا توجہ کر، توجہ ہے، چھوٹی کرسی۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، وہ ایم این اے صاحب مسجد دے اندر آ گئے، ہوں تسی اپنی ایمانداری نال سچی گل کرنی، غلط نہیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ جتنے وہ چیلے سن نال آئے 15-20، انہاں وچوں ایک بندہ بھی انہوں مسلے تے کھڑا ہون دا کہے گا؟ بول دے نہیں، انہوں پتہ ہے کہ یہ مسلے تے کھڑے ہون دے قابل ہی نہیں، ایک ہی سانو پڑھائے گا۔ یہ تو وزیر داخلہ بھی بن جائے تو سورت اخلاص نہیں یہ یاد ہوندی۔ میں قرآن، مولانا سبحانی صاحب کہہ رہے سن قرآن دا حافظ آئے ہیں، میں تو سورت اخلاص دی بات کر رہے ہیں بھائی، حافظ قرآن تے بڑی دور دی بات ہے۔ کوئی بندہ بھی انہوں یہ بات نہیں کہے گا کہ تسی مسلے تے کھڑے ہو جاؤ، ہن دیکھن گے سجے کھبے، پھر وہی جڑے 4 حافظ نے انہاں جو ایک کھڑوتا ہوئے گا تے سارے کہن گے کہ حافظ جی جماعت کرو، جماعت دا ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرات وہ معصوم بچہ جدی بازار دے اندر کوئی حیثیت نہیں، جدی پنچایت دے اندر کوئی حیثیت نہیں، جدی کسے ڈیرے تے کوئی حیثیت نہیں، آنن فانن کی بن گیا کہ ساری دنیا دے مالدار، دنیا دار، عہدے دار، منصب والے، اقتدار والے وہ پیچھے کھڑے نے، اور اس بچے نو کہہ رہے ہیں حافظ جی مسلے تے کھڑے ہوو۔ ہن کی ہو رہا ہے؟ وہ بچہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، رب ذوالجلال دی قسم ہے وہ رکوع دے اندر جائے گا تے چودھری رکوع دے اندر جائے گا، اتنی دیر تک کوئی دنیا دا انسان سلام نہیں پھیر سکتا جتنی دیر تک وہ 7-8 سالاں دا بچہ اگے کھڑا ہون والا سلام نہیں پھیرے گا۔ اے عزت، اے مقام اگر ملے ہے تے نسبت قرآن دی وجہ تو، نسبت قرآن دی وجہ اے ہے قرآن دے نال، قرآن دے نال تعلق کرنے دا مقام اللہ ذوالجلال منواندے نے اپنا آپ۔ اے اللہ دا کلام، وہ کہیں نے کلام الملوک کے ملوک الکلام، بادشاہاں دا کلام بھی بادشاہی ہویا کردا ہے۔ اور اس دنیا تے لوگ تبدیلی دی بات کر دینے اور انقلاب دی بات کر دینے۔ آئیے انقلاب، اس کائنات دے اندر سب تو بڑا انقلاب، پر امن انقلاب اس دنیا دے اوپر اگر کوئی لے کے آیا ہے تو او دا نام نامی اسم گرامی ہے محمد الرسول اللہ۔ سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کس انداز دے نال انقلاب لے کے آئے نے؟ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور کر لیجئے۔ فرمایا مالک کائنات نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہہ دیو سبحان اللہ، اونچی کہو سبحان اللہ۔ کی گل کری سبحان اللہ نہیں کہی؟ چلو میرے واری تے کہہ چھڑو، ایک واری اونچی کہو سبحان اللہ۔ حضرات اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، دی آواز تھوڑی جی اور کوئی بہتر ہوئے تے کر سکو تے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین
اللہ ذل جلال نے مومنہ تے احسان کر دیتا، مومنہ دے اوپر احسان کر دیتا کہ مومنہ نو اپنا محبوب پیغمبر عطا کر دیتا۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تے آئے، اللہ دے آخری پیغمبر بن کے آئے، امام الانبیاء بن کے آئے، اس کائنات دے اندر سب تو بڑے جرنیل اور حکمران بن کے آئے، اللہ اکبر، ہادی بن کے آئے، رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، بھٹکی ہوئی قوم نو علم دے نور دے نال منور کرنے واسطے آئے، صراط مستقیم تے چلانے واسطے آئے۔ حضرات میرے پیغمبر نے آ کے انقلاب ایسا پیدا کیتا ہے، تبدیلی ایسی لے کے آئے نے، فی ظلال مبین معاشرے دے اندر چشم کائنات نے دیکھیا کہ آئے تے ابو بکر، نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب، نکلے تے فاروق اعظم۔ تبدیلی ہے میرے پیغمبر دی تبدیلی۔ آئے تے عثمان ابن عفان، نکلے تے ذوالنورین، آئے تے علی ابن ابی طالب، نکلے تے حیدر مرتضی، آئے تے خالد ابن ولید، نکلے تے سیف من سیوف اللہ، آئے تے ابن عمر، نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس، نکلے تے مفسر قرآن، آئے تے ابن مسعود، نکلے تے فقیہ اعظم، آئے تے ابو ہریرہ، نکلے تے سید المحدثین، آئے تے حنظلہ، نکلے تے غسیل الملائکہ، آئے تے حمزہ، نکلے تے سید الشہداء۔ حضرات دنیا دے اندر ایسے ایسے ہیرے تراش دیتے، میرے پیغمبر نے بندے باہروں امپورٹ نہیں کیتے، اسے معاشرے دے وچوں چشم کائنات نے دیکھیا، آئے تے امیر معاویہ، نکلے تے جناب کاتب وحی، اللہ اکبر، آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح، نکلے تے امین امت، آئے تے رہزن، نکلے تے رہبر، آئے تے صافی، نکلے تے صحابی، آئے تے خائن، نکلے تے امین، آئے تے چرواہے، نکلے تے حکمران، آیا حبشے دا کالا بلال، نکلے آتے دنیا دا امام۔ اینو کہندے نے تبدیلی، اینو کہندے نے انقلاب۔ دنیا دے اندر کدی انقلاب نت نوے قوانین بنان دے نال نہیں ہوندا، بیریئر لگام دے نال نہیں ہوندا، آنسو گیس دی شیلنگ دے نال نہیں ہوندا، اچھیاں تقریراں کرن دے نال نہیں ہوندا۔ انقلاب واسطے نظریات نو بدلنا پیندا، سوچ نو بدلنا پیندا ہے۔ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں فی ظلال مبین معاشرہ، اس معاشرے وچوں کیسے لوگ نکلے، کیویں نکلے؟ یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیغمبر نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تائیں تے میں جناب حکم دی تعمیل بھی کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کہہ دیو سبحان اللہ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، پیغام اعلانو، پیغام اعلانو، و جناسی نے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ تو قرآن دے نال، تو قرآن دے نال وہ دل نو لگا لے، اے قرآن دے وچی منافع ہزاراں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میرے پیغمبر انقلاب لے کے آئے، تے ترتیب تے ذرا غور کرنا، پہلے کی ہے یتلو علیہم آیاتہ، اس تو بعد وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پڑھ کے تزکیہ کیتا ہے،
دیکھو نا برتن دے اندر نا معمولی جی بھی گندگی ہوئے تے او دے اندر تسی آب زمزم بھی پا دیو تے وہ بھی ناپاک ہو جائے. چیز نو پاک اور صاف رکھن واسطے برتن دا پاک اور صاف ہونا ضروری. میرے پیغمبر نے سب تو پہلے یتلو علیہم آیاتہ قرآن دیاں تلاوتاں کر کے عقل و شعور دے برتن نو پاک کیتا ہے. اس تو بعد اللہ اکبر جدو وَيُزَكِّيهِمْ ہو گیا, اس تو بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ اکبر. حضرات دنیا تے بڑے بڑے عالم آ گئے, اللہ ذوالجلال نے عزتاں عطا فرما دیتیاں, مقام عطا فرما دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا چاہ رہے ہوں لوگوں, جب تک مسلمانہ دے دل دے نال اور عمل دے اندر قرآن دا تعلق قائم رہا ہے, اللہ کو جلال نے عزت ہی عزت عطا فرمائی ہے. تعلق ٹوٹ دے چلے گئے, ذلتاں شروع ہوندیاں چلیاں گئیاں. تائیں تے برطانوی دارالعوام دے اندر اس وقت دے وزیر گلیڈ سٹون نے قرآن نو لہرا کے عباد کئی سی ہو لوگوں, جب تک مسلمانہ دے وچوں اس کتاب نو ختم نہیں کر دیتا جائے گا اتنی دیر تک اس قوم دے اوپر فتح نہیں, کامیابی نہیں حاصل کیتی جا سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا, آج اسے مشن دے اوپر اسے مشن دے اوپر کافر اپنا کم کردہ ہویا نظر آ رہا ہے, لیکن مسلمان سورہ اخلاص دی تلاوت نہیں کر سکتا. مسلمان نو قرآن دے نال نفرت ہو گئی, مسلمان قرآن تو دور چلا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اوے آ میرے مسلمان بھائی, اس قرآن دے فائدے کینے میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں. آج کوئی بھی بندہ بیمار ہو جائے, دو چیزاں دا مجموعہ ہے نا انسان, جسم اور روح. روح نکل جائے, جسم موجود ہے لیکن وہ بندہ چودھری صاحب نہیں پھر میت ہے, پھر مفتی صاحب نہیں پھر میت ہے. روح نکل جائے ایک منٹ دے اندر, ایک لمحے دے اندر. حاجی صاحب, چودھری صاحب, نمبردار صاحب, وزیر صاحب, سب کچھ, مفتی صاحب, علامہ صاحب, روح نکل گئی ہے. کہیں دن میت نو غسل دے دیتا ہے کہ نہیں؟ میت نو کدوں اٹھانا ہے؟ روح تو بغیر میت. دو چیزاں دا مجموعہ ہے. میرے بھائیو ایتھے میرے بات یاد آئی ہے, وہ زندگی تے ختم ہو ہی جانی ہے نا. زندگی ایک دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی, کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی, غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. زندگی تے گزر ہی جانی ہے. او نواب امیر محمد خان, نواب آف کالا باغ, او دے علاقے دے اندر ایک پاگل بندہ سی جدا دماغی توازن درست نہیں سی. پھردا رہندا سی گلیاں دے اندر, کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے کھلو جاندا سی تے نواب صاحب او دے نال کدی گپ شپ بھی لگا لیندے سن. ایک دن نا نواب صاحب دی گڈی نکلی ہے تے او جناب ہسدا پھردا ہے. انہوں نے گڈی کول کھڑی کر کے تے شیشہ تھلے کیتا, کہن لگے ہاں بھائی کیسے گزر رہے نے اج کل دن تیرے, کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ اچھی ساری ہس کے کہن لگیا نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا, تیرے برابر دی جائیداد مل گئی ہے. نواب صاحب کہن لگے وہ ریاست دا مالک تے خرباں ارباں خرباں دیاں باتاں, کہن لگے اوے میرے برابر دی جائیداد کتھوں لب لے ہیں, کتھوں مل گئی ہے میرے برابر دی جائیداد؟ اس بے وقوف بندے نے جدا دماغی توازن درست نہیں سی پتہ کی کیا کہندا نواب صاحب مرن تو بعد نپن لگیاں جنی کو مینو تھا ملنی ہے اونی کو تینوں ملنی, جنی مینو ملنی اونی تینوں لبنی. انہیں ہلا کے رکھ دیتا نواب نو, ہی کچھ ہو رہا ہے. تے دوڑ کا دی لگی ہے, پھر کا دی افراتفری ہے. موت میرے بھائی مبشر صاحب انہاں دی والدہ محترمہ, اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں نے جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جنہ دے والدین چلے گئے نے دنیا تو انہاں واسطے درد دل خلوص دل نال دعا کرو اللہ پاک انہوں نے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے.
حضرات ذرا دعا کرنا تو میں ایتھے اپنے پائی دے حکم دی بھی تعمیل کردہ چلا جاواں. عظمتاں کی سناواں ماں دیاں, عظمتاں کی سناواں ماں دیاں, تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں, تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں. لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ, رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں, رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں. رو پے پیارے خاتم الانبیاء, یاد جد آیاں, یاد جد آیاں, وفاواں ماں دیاں. تو ہر بندے نے دنیا تو چلے جانا ہے. وہ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا, روح اور انسان دا جسم یہ ایک مکمل انسان بندا ہے. ہن کوئی بندہ بیمار ہو جائے, کسی دے سر نو درد ہو جائے, وہ ڈاکٹر دے کول چلا جاندا ہے. کسی دا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے, وہ ڈاکٹر دے کول چلا جاندا ہے. کسی نو بخار ہو جائے, وہ ڈاکٹر دے کول چلا جاندا ہے. وہ جسم نو کوئی بھی عارض لاحق ہو جائے, وہ ڈاکٹر دے کول چلا جاندا ہے. جسم بیمار ہو جائے, وہ ڈاکٹر دے کول چلا جاندا ہے. ڈاکٹر دوائی دیندا ہے. وہ لاہور والیا, مسجد توحید دے اندر آن والیا, اگر کسی مسلمان دی روح بیمار ہو جائے وہ کی کرے؟ روح بیمار جو ہو جائے وہ کی کرے؟ اور تسی سارے جانتے ہو کہ انہیں شیطان جڑا ہے نا, شیطان انسان دا دشمن ہے. پتہ ہے اس گل دا کہ نہیں؟ دشمن ہے کہ نہیں؟ ساڑھے باپ دادا دا دشمن. انہیں انہوں نے برہنہ کروا کے جنت دے وچوں کڑوایا, اور کہیں نے سب تو بڑا بغیرت تو ہوتا ہے جڑا اپنے باپ دے دشمن دے نال سمجھوتا کرتا ہے. دشمن ہے نا شیطان, یہ تو بچنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو بچنا چاہیے. تے کیویں بچاں گے؟ شیطان کو کیویں بچیا جائے؟ یہ تے انسان دے جسم دے اندر داخل ہو جاتا. نبی پاک علیہ السلام کھڑے نے, آپ دی اہلیہ محترمہ نال نے, تے رات دی تاریکی ہے. دو صحابہ گزرے نے, جدو قریب آئے انہوں نے پہچان لیا نبی پاک علیہ السلام نو کہ اللہ دے رسول نے. وہ جلدی جلدی چل پے اٹھے. آپ نے آواز دیتی ادھر آؤ, وہ آ گئے. آپ نے فرمایا اے میری بیوی ہے تے تسی ہون جاؤ. وہ حیران ہو گئے, اللہ دے پاک پیغمبر اللہ معاف فرمائے, اسی توڑے امتی توڑے کلمہ گو, کوئی توڑے متعلق اسی کوئی ایسی ویسی بات سوچ سکنے؟ آپ نے فرمایا نہیں, ہو سکتا ہے کل نو, پرسوں نو, ہفتے بعد, مہینے بعد توڑے ذہن وچے بات آ جاندی کہ پتہ نہیں وہ عورت کون سی جڑی رات دی تنہائی دے اندر نبی پاک دے کول کھڑی سی. پتہ نہیں وہ عورت کون سی. اتنی بات آن دی بھی دیر سی, تسی تے ایمان تو گئے. اوے جس پیغمبر نے اتنی بدگمانی بھی پیدا نہیں ہون دیتی, اپنی حقیقی اہلیہ کول کھڑی ہے, فرمایا میری بیوی ہے. اوے شرم کرو, اس پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے غیر محرمانو پھول تقسیم کر رہے ہو, ویلنٹائن ڈے منا رہے ہو. اس تو بہتر سی تسی مر جاندے, پیغمبر دے امتی نہ کہلاندے. اور تف ہے اونا حکمرانہ دے اوپر جڑے اس بے حیائی نو پروموٹ کر دے لے اور دی حمایت کر دے لے. نتیجہ کی نکلدا ہے کہ 4 سال دی بچی دے نال پھر درندگی ہوندی ہے. پھر کہندے ہو
کہ اس دنیا تے انسان نہیں درندے پھر رہے ہیں. انہوں درندے بنایا کنے؟ کوئی بندہ بولن واسطے تیار ہی نہیں. کوئی بندہ انہوں دے گریبان نو پکڑن واسطے تیار ہی نہیں. جڑا مردی بے حیائی نو فروغ دیتی جان. میرے بھائیو، اگر پیغمبر دا صحیح کلمہ پڑھے تے اپنا حق ادا کرنا پائے گا. ہر بندے نو اس معاشرے دے اندر اپنی ذمہ داری ادا کرنی پائے گی. کی تماشا بنایا؟ تسی میرے یہ بات دسو اپنی امام. میں پہلے کیا میں ذرا تھوڑا جہا ہٹ کے تقریر کرنی. ایک سکھ نو ویکھیا، سکھ نو ہوں تو ماشاءاللہ ساڈے حکمران نے ہور کوئی کم کیتا نہ ہوئے، یہ کم بڑے کیتے نے. کرتارپور دی راہداری کھلی ہے ماشاءاللہ، ارباں روپے لگے نے. سکھ اگر ساڈے اس کوٹ لکھپت دے بازار دے اندر آ جائے نا، کینچی دے اس بازار دے اندر، تے آخری دکاندار نو بھی پتہ لگ جائے گا بھی کوئی سردار صاحب اتھوں لنگے نے. وجہ انہیں اپنی مخصوص پگڑی پائی ہے، انہیں اپنے گرو دے طریقے دے مطابق اپنی داڑھی بھی رکھی، انہیں ہاتھ چکڑا بھی پایا. وہ جنہ مرضی پڑھیا لکھیا ہوئے پنجابی بھی ضرور بولتا ہے کہ نہیں؟ وہ دی اپنی ایک تہذیب، وہ دی اپنی ایک شناخت، وہ دا اپنا ایک کلچر. وہ انہوں کسے بھی محکمے چلا جائے چھڑن واسطے تیار ہی نہیں. دوسری طرف تسی ہندوانوں دیکھ لو. ہندوستان دنیا تے ایک ایسا واحد ملک ہے کہ جس ملک دے اندر مذہبی اعتبار نال جتنا کوئی متعصب اور متشدد ہوئے گا اتنی زیادہ وہ دی عزت ہوئے گی اور اتنے زیادہ انہوں ووٹ ملن گے. بابری مسجد گرا دی تھی، رام مندر تعمیر کرنے دا سرکاری سطح تے اعلان ہو گیا. وہ بیچارے مسلمانوں نے تھوڑے رہے جلوس جلاس کڈے. انہوں نے کہا جنہوں زیادہ تکلیف ہے وہ بارڈر کراس کر کے جائے پاکستان دے اندر. یعنی ہندو اپنے مذہب تے پکا ہے. تیسری طرف مہذب دنیا کیڑی؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، ڈنمارک، ناروے، مہذب دنیا آئے دن میرے پیغمبر دے خاکے بن رہے ہیں. یہ مہذب دنیا ہے، نبی پاک دے خاکے بن رہے ہیں. امریکہ دے اندر پادری ٹیری جونز قرآن دے اوراق نو جلاندا ہے، کتے قرآن دے ٹیشو پیپر بنائے جا رہے ہیں. وجہ کی ہے؟ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اج اگر انہاں دے کول تورات اور انجیل اپنی اصل حالت دے اندر موجود ہوندیاں او ضرور انہاں نو نافذ کر دے، وہ ضرور نفاذ کر دے. انہاں دا انہاں کول تے موجود ہی نہیں. متعصب نے، تکلیف ہے انہوں نے اسلام دے اوپر، آئے روز خاکے. اور چوتھی جگہ تے یہودی، دنیا دی متعصب ترین قوم. تو انہوں پتہ ہے اس گل دا کہ کوئی غیر یہودی اللہ محفوظ فرمائے. میں مثال دے طور تے بات عرض کرن لگے، اللہ سب نو بچا کے رکھے. اگر کوئی غیر یہودی بننا چاہے تو وہ بن نہیں سکتا. جڑا انہوں دا نسلی یہودی ہوئے انہوں ہی تسلیم کر دے نے یہود، باقی سارے انہوں دے نزدیک ناپاک نے. نتیجہ کی نکلیا؟ یہودی نو یہودی ہون تے فخر ہے، عیسائی نو عیسائی ہون تے فخر ہے، سکھ نو سکھ ہون تے فخر ہے، ایک ہندو نو ہندو ہون تے فخر ہے، اور مسلمان نو بول دے نہیں ساڈا بھی کوئی پیر مرشد ہے کہ نہیں، کوئی اسی بھی کسی دا کلمہ پڑھے ہے کہ نہیں، ساڈی کوئی تہذیب، ساڈا کوئی کلچر، ساڈی اپنی کوئی شناخت. ساڈے تے نوجواناں دیاں شکلاں دے ڈیزائن ہفتے بعد بدلدے رہندے نے. کوئی کتے کم کرن چلا جائے وہ ہو جائی ہو کے آ جاندا ہے، نہ او دا اٹھنا بیٹھنا، نہ او دا لباس، وہ ساڈی کیڑی چیز نبی پاک نہ رلدی ہے؟ کو بولو تو صحیح آ. اخلاقیات لے لو، عبادات لے لو، کوئی چیز لے لو، اتنے دور. جلسے تے بڑے ہوندے نے، شیخ صاحب دا خطاب ہوئے گا انشاءاللہ علی شان.
یعنی ہر گندے بندے تو اسی متاثر، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، نبی پاک دے نعرے بڑے، عشق دے اظہار بڑے، نبی دے نال حقیقی محبت کون کرے گا؟ قرآن دے نال حقیقی محبت کون کرے گا؟ لوگوں گالاں کٹ دے ہو ویلنٹائن ڈے مناندے، اسی آپ منا رہے ہیں۔ پھر جس وقت اپنی عزت تے کوئی ہاتھ پہنچتا ہے پھر اسی پریشان ہونے، اب کیا پچھتائے ہود۔ تو میرے بھائیوں، میں صرف دعوت فکر دین واسطے آیا، میں کھڑے ہو کے نہ داڑیاں رکھوانیاں نے نہ میں کوئی اور وعدے لینے نے۔ جتنی دیر تک بندے دے اپنے دل دے اندر بات نہ آئے اتنی دیر تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کچھ سوچئے تو بات میں رد کر رہے ہیں کہ انسان دا جسم بیمار ہو جائے ڈاکٹر دوا دیندہ ہے تے روح بیمار ہو جائے۔ علامہ اقبال نے یہ بات کہی سی کہ جدوں روح بندے دی بیمار ہو جائے نا تے جدوں شیطان حملہ آور ہو جائے، نبی پاک نے فرمایا کہ جسم دے اندر اس طرح گردش کردا ہے شیطان جویں خون گردش کردا ہے، انہوں نہ گولی دے نال ماریا جا سکدا ہے، نہ تلوار دے نال ماریا جا سکدا ہے، انہوں نہ ہاتھ دے نال پکڑیا جا سکدا ہے۔ شیطان ہے دشمن، مقابلہ کیویں کرو گے؟ اللہ دی قسم، وہ علامہ اقبال یہ بات کہندا ہے کہ لوگوں پھر شیطان کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو صرف اور صرف قرآن کی شمشیر کے ساتھ ہوگا، قرآن کی شمشیر کے ساتھ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، شیطان دے نال مقابلہ ہوئے گا کہ پھر قرآن نو سینے دے نال لگا کے ہوئے گا۔ حضرات، میں اپنی آخری بات رد کرنی چاہ رہے ہیں، آخری دو باتاں۔ موبائل فون ہے، موبائل فون اسی لینے ہیں ڈبا پیک، یہ وچوں ایک موبائل نکلتا ہے، ایک یہ بیٹری نکلتی ہے، چارجر نکلتا ہے، وارنٹی کافی چیزاں شیخ صاحب نے ماشاءاللہ جی ضرورت دی چیزاں نا بہرحال۔ اچھا، ایک چھوٹی جی کتاب نکلتی ہے جنہوں کہتے ہیں مینول بک، اس کتاب دے اندر لکھے ہے کہ تسی اس موبائل نو استعمال کیویں کرنا ہے۔ وہ وکری گل ہے کہ اسی ماشاءاللہ یہ معاملے عالم فاضل ہی ہیں کہ وہ پڑھن دی لوڑ نہیں پیندی۔ بہرحال لکھے ہے وہ دے اندر کہ اس موبائل نو استعمال کیویں کرنا ہے۔ ہن جیڑا بندہ اس کتاب دی ہدایات دے مطابق موبائل نو استعمال کرے گا او دا موبائل صحیح استعمال ہوئے گا، صحیح چلے گا۔ اور جیڑا بندہ اپنی مرضی دے نال ہی ایویں بیوقوفاں دی طرح بٹن نپی جائے گا او دا موبائل بڑی جلدی خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اے موبائل بنایا انسان نے، تو انسان نو کنے بنایا ہے؟ بول دے نہیں، جنہوں پتہ ہے وہ تو بولے، بس انہیں کو پتہ ہے، ذرا اونچی بولو، انسان نو کنے بنایا ہے؟ اللہ وحدہ رحمان نے بنایا۔ انسان نے موبائل بنا کے اینو استعمال کرن دا طریقہ لکھ دیتا ہے ایک کتاب دے اندر۔ انسان نو رحمان نے بنایا تے رحمان نے بنا کے اس انسان نے زندگی کیویں گزارنی ہے، آسمان تو ایک مینول بک اتاری ہے، ایک کتاب اتاری ہے جہاں نام ہے قرآن مجید۔ اور جڑا بندہ ایدی رہنمائی دے اندر زندگی گزارے گا وہ تے ہو جائے گا کامیاب، اور جڑا اپنی مرضی دے نال گزارے گا وہ راہ راست تو بھٹک جائے گا، صراط مستقیم تو بھٹک جائے گا۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر لکھے ہے کہ بچہ جدو پیدا ہوتا ہے نا اس وقت زبان حال دے نال کہندا ہے اللہ جی تسی میرے رزق دا اج ایک دروازہ ہی بند کر دیتا ہے۔ رزق دین والا کون ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ آسمان تو آواز آتی ہے میرے بندے رزق دے معاملے دے اندر پریشان نہیں ہونا، رزق میں تینوں دیاں گا جو مرضی ہو جائے۔ بندہ کالا پہ جاندہ ہے، پتہ نہیں کی بنے گا جناب، پھر دوڑ لگی ہے دن رات۔
ایک بند کیتا ہے نا ایک تے دو کھول دیتے انہیں اپنی ماں دا دودھ پی رہے ہیں 2 سال گزرتے ہیں اے دو بھی بند ہو گئے اللہ جی دونوں ہی بند ہو گئے اللہ فرماندے نے میں تینوں کیا جو ہے کہ رزق دے معاملے اندر پریشان نہیں ہونا 2 بند کیتے نے 4 کھول دیتے ہیں کیڑے دودھ پانی اناج گوشت 4 کھول دیتے اے بندہ اللہ دی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تے بڑا ہو گیا ماشاءاللہ جوان ہو گیا اللہ فرما دے رہو میرے بندے جی اللہ جی مل رہی نے نعمتاں اللہ جی مل رہی نے وہ وکری گل اسی روندے پھریے مگر نہ جڑا جانور گوشت کھاندا وہ رات نو کھا کے ہی سوندا ہے اسی جنے مرضی رونے روندے پھریے کدی جناب ایک جماعت جا رہی ہے اسلام آباد دھرنا دین واسطے کدی دوسری جا رہی مہنگائی بڑی یہ اندر شک کوئی نہیں مہنگائی بڑی ہو گئی لیکن ویکھ لو یہ بھی قرآن دا اعجاز ہے کدی تسی زندگی دے اندر مولویاں دا دھرنا ویکھیا کہ ساڈی تنخواہ تھوڑی حالانکہ سب تو تھوڑی تنخواہ مجموعی طور پہ جس طبقے دی ہے وہ علماء طبقہ کدی انہاں نوں روندے آ کدی دھرنا دتے آ تسی نہیں دیکھیا اور سب تو زیادہ حشاش بشاش چمک دے ماشاءاللہ کپڑے بھی اچھے اینک بھی اچھی ٹوپی بھی اچھی اللہ دی توفیق دے نال تاں ہی تے کئیاں نوں کئی سٹ دے نے یار مولویاں تسی ویکھو گڈیاں یہ تنخواہ اسی ساری 20,000 دینے ہیں یہ پتہ نہیں لے کتھوں اینوں کہندے نے حق وہ جو سر چڑھ کر بولے اے ہے قرآن دی نسبت اینوں کہندے نے قرآن دی نسبت اج تک کوئی مولوی خودکشی کر کے نہیں مریا بھوک دی وجہ تو رب دے رہے اللہ دی توفیق دے نال 4 دروازے اللہ فرماندے نے مل رہا رزق جی مل رہے اللہ فرماندے نے اے تے ملے گا فرما برداری کر یا نا فرمانی کر اے تے ملے گا لیکن اس تو اگے غیر مشروط نہیں مشروط ہن بندہ اللہ جی میں کی کرنا ہے اللہ فرماندے نے میں ہن ایک کتاب نازل کیتی ہے اپنے محبوب پیغمبر دے اوتے قرآن پاک میں نازل کیتا ہے اے دے مطابق زندگی تو گزار اے دے مطابق زندگی تو گزارے گا میں پھر اپنے وعدے تے پکا ہاں جتنا بند کراں گا اگوں ڈبل دواں گا ڈبل دیاں گا ہن ہویا کی ہے میرے بھائیو اینے اللہ دی بات نو من لیا اللہ ذوالجلال دی بات نو تسلیم کر لیا دنیا تو چلا گیا دنیا تو ہر انسان نے جانا ہے جس وقت دنیا تو گیا زبان حال نال کہندا اللہ جی اج میرے رزق دے 4 ہی دروازے بند ہو گئے نے آسمان تو آواز آندی ہو میرے بندے اوے پریشان نہیں ہونا تو میری من کے آئے ہیں نا 4 بند کیتے نے تے جنت دے 8 دروازے کھول دے قرآن دے نال محبت لگاؤ تے صحیح میرے بھائیو انشاءاللہ الرحمن پھر مفصل خطاب تقریر پھر کسی موقع تے ہوئے گی میرے واسطے دعا بھی کرو کہ اللہ پاک گلا کافی دنوں دا خراب ہے اللہ پاک صحت عطا جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے تو مینوں بڑی خوشی ہوئی محترم حاجی عبداللہ صاحب نو دیکھ کے میں بچپن دا انہاں نو اس مسجد دی خدمت کردیاں دیکھ رہا اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں نو قبول فرمائے قاری شاکر محمود صاحب اور میرے انتہائی محترم بھائی جان رانا عبد المجید صاحب بھائی مبشر صاحب اور جملہ جماعتی احباب اللہ پاک اس مدرسے نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے سارے احباب دیاں محنتاں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور سانو صحیح معنی دے اندروں اور باہروں پکا مسلمان بننے دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں نبی دے سچے سپاہی پیغمبر دے سچے امتی بن کے قول اور فعل دے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے اللہ دی قسم ہے میرا کچھ لینا دینا نہیں سکھ کولو میرا کچھ لینا دینا نہیں یہودی کولو میرا کوئی تعلق نہیں عیسائی دے نال میں متاثر ہاں اپنے پیغمبر دی ذات تو میں کلمہ گو ہاں پیغمبر دی ذات دا مینوں طریقہ پسند ہے پیغمبر دی ذات دا جو مرضی زبان دے اندر آئے بندہ کہندا چلا جائے مینوں پیار ہے پیغمبر دی تہذیب دے نال میری شناخت میرا کلچر میرا
میرا جسم میری دعوت، میرا جسم میری مرضی نہیں، رب دی مرضی، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع دے اندر اور آپ دی غلامی دے اندر گزرے گا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آئیے دو رخاپن ختم کیجئے، دوہرا معیار ختم کیجئے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، لائن کھینچ دی گئی ہے، ایک طرف ہو جائیے، یا رب کے اور اللہ کے رسول کے اور قرآن کے دشمنوں کی صف میں، یا پھر سچے دل کے ساتھ نبی کے تابع دار بن کر قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کر اپنی اپنی کمیونٹی میں میدان میں آئیے۔ وقت ہے فیصلے کا، گھڑیاں ہیں فیصلے کی، دنیا میں فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن تم دیکھو گے اپنی زندگیوں میں وہ وقت دور نہیں کہ قرآن کے دشمن، دین کے دشمن، اسلام کے دشمن اپنی گندی تہذیب سمیت زمین بوس ہو جائیں گے۔ عصر حاضر کا فرعون دین اسلام کے نیل میں غوطے کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رب کا قرآن اور محمد عربی کا فرمان قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ باقی قرآن و سنت کانفرنس انشاءاللہ الرحمن 27 فروری نو شاہ نور شادی حال آشیانہ روڈ اقبال چوک دے اندر ہو رہی ہے، اوتھے انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوئے گا۔ مولانا منظور احمد صاحب، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب، دیگر علماء کرام خطاب فرمان گے۔ سارے ساتھی ضرور تشریف لے کے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔